بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اصغر، مجھے بتاؤ تم میری بیٹیوں کو کہاں چھوڑ کر آئے ہو؟ تمہارے اندر ذرا سی بھی غیرت نام کی چیز نہیں۔ باپ تو بیٹیوں کے محافظ ہوتے ہیں، ان کے رکھوالے ہوتے ہیں۔ تم اپنے ہاتھوں سے ہی پیسوں کی خاطر اپنی بیٹیوں کو بیچ آئے ہو۔ میرا اس وقت رو رو کے برا حال تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اصغر میری غیر موجودگی میں میری بیٹیوں کو کسی کے ہاتھوں بیچ دے گا، اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس نے میری بیٹیوں کو کیسے اور کہاں بیچا ہے۔ ملتان اتنا بڑا تھا کہ میں چاہ کر بھی اپنی بیٹیوں کو نہیں ڈھونڈ سکتی تھی۔ جب میں اصغر سے لڑتی کہ میری بیٹیوں کو کیسے بیچا ہے، انہیں واپس لے کر آؤ، تو وہ کہتا تم فکر نہ کرو، تمہاری بیٹیاں جہاں بھی ہیں عیش و عشرت کی زندگی جی رہی ہیں۔ اور پھر میری اتنی پسلی نہیں تھی کہ میں ان کا بوجھ اٹھا سکوں، اور پھر کھل کو کلاں ان کی شادی بھی تو کرنی تھی۔ میں کہاں سے دیتا؟ ان کے جہیز مجھے جو بہتر لگا میں نے وہ کر لیا۔ اب تم اپنی بک بک بند کرو اور جاؤ میرے لیے تازی روٹی بنا کر لاؤ۔ میں آنسو پونچھتی ہوئی اٹھی اور اصغر کے لیے روٹی بنانے لگی۔ میرا دل اپنی بیٹیوں کی جدائی میں بہت تڑپ رہا تھا۔ میری ممتا ان کے اپنے سینے سے لگانے کے لیے بے چین تھی۔ میرا تو کل سرمایہ میری بیٹیاں ہی تھی۔ بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے اصغر کو بیٹیوں سے بہت چڑ تھی۔ ابھی میں نے ایک روٹی ہی توے سے اتاری تھی کہ دروازے پر ایک فقیرنی آئی اور اس نے صدا لگائی، اللہ کے نام پہ کوئی بھوکی کو کھانا کھلا دے، اللہ تمہارے دل کی ہر اس مراد پوری کرے۔ میں نے جلدی سے 2 روٹیاں لی اور کٹوری میں سالن ڈالا اور فقیرنی کو دینے کے لیے دروازے پر گئی۔ یہ فقیرنی اکثر میرے گھر آیا کرتی تھی۔ میں نے کبھی اسے خالی ہاتھ نہیں لٹایا تھا۔ اپنے گھر میں چائے کھانے کے لالے پڑے ہوتے تھے، پھر بھی میں کچھ نہ کچھ اس کی امداد ضرور کرتی۔ جب میں نے اسے روٹی دی تو اس نے وہ روٹی اپنے ساتھ بچے کو بھی کھلائی اور خود بھی کھائی اور دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ میں دن رات اللہ سے دعائیں کرتی تھی کہ کسی طرح میری بچیوں سے مجھے ملوا دے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری دعائیں اتنی جلد قبول ہو جائیں گی۔ ایک دن جب میں رات کے لیے کھانا بنا رہی تھی تو وہ فقیرنی آئے اور اس نے وہی صدا لگائی کہ اللہ کے نام پر کوئی بھوکی کو کھانا کھلا دے۔ میں نے پلیٹ میں چاول ڈالے اور اسے دینے کے لیے دروازے پر گئی۔ اس نے وہ چاول شاپر میں ڈالے اور بولی، بیٹی مجھے تم پریشان لگ رہی ہو، اگر تم برا نہ مانو تو کیا میں اس پریشانی کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ میں بولی، تم جان کر کیا کرو گی؟ میں نے خود ہی پوچھ لیا، تمہاری بیٹیاں کدھر ہیں؟ اب وہ نظر نہیں آتی۔ پہلے تو مجھے وہ خیرات ڈالا کرتی تھی۔ اس کے پوچھنے پر میں زور و قطار رونے لگی۔ میں بولی، میں تو خود نہیں جانتی میری بیٹیاں کدھر ہیں اور کس حال میں ہیں۔ تو جو جواب اس فقیرنی نے مجھ سے کہی، میں وہ جان کر بہت خوش ہوئی۔ وہ کہنے لگی، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تمہاری بیٹیاں کدھر ہیں اور کس حال میں ہیں، اور تم جا کر ان سے مل بھی سکتی ہو۔ میں نے اس کے ہاتھ ماتے اور بولی، مجھے جلدی سے بتاؤ کہ میری بیٹیاں کدھر ہیں۔ تو وہ فقیرنی بولی، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری بیٹیاں ادھر کیسے گئیں؟ تو میں نے اسے بتایا کہ ان کا باپ اپنی بیٹیوں کو بوجھ سمجھتا تھا اور خود کچھ کماتا نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنی بیٹیوں کو پیسے کے لالچ میں بھیج دیا۔ اب جلدی سے مجھے بتا دو میری بیٹیاں کدھر ہیں اور کس حال میں ہیں۔ تو وہ فقیرنی بولی، تمہاری بیٹیاں ساتھ والے گاؤں کی چودھری دلاور کی حویلی میں ہیں۔ چودھری دلاور بہت نیک دل انسان ہے۔ ایک دن جب میں نے ان کی حویلی کے سامنے جا کر صدا لگائی تو اندر سے انہوں نے اپنی نوکرانی کو بھیجا، جو مجھے اپنے ساتھ حویلی کے اندر لے گئی۔ چونکہ وہ کھانے کا ٹائم تھا، سب لوگ حویلی میں کھانا کھا رہے تھے۔ چودھری دلاور نے اپنی نوکرانی سے کہا کہ مجھے کھانا دلوایا۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد چودھری دلاور سے کہا، میرے بچے بھی گھر بھوکے ہیں، تو انہوں نے شاپر بھر کے مجھے کھانا دیا۔ اور ہاں، مجھے یاد آیا، میں نے وہاں تمہاری 2 بیٹیوں کو دیکھا تھا جنہوں نے بہت خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا اور مالکن کی طرح کرسیوں پر بیٹی کھانا کھا رہی تھی۔ پہلے تو مجھے یہ نظر کا دھوکہ لگا، لیکن جب میں نے دماغ پر زور دیا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے انہیں تمہارے گھر دیکھا ہے، اس لیے میں نے آج تمہاری بیٹیوں کے بارے میں تم سے پوچھا۔ تم فکر نہ کرو، تمہاری بیٹیاں وہاں بہت عیش و عشرت میں ہے، نوکر ان کے آگے پیچھے پھرتے ہیں۔ چودھری دلاور، جو کہ پہلے بہت ظالم چودھری تھا، اس نے ناحق بہت سے لوگوں کو زمینیں ہڑپ کی۔ پھر پتہ نہیں خدا کا کیا کرنا ہوا، اس کی بیوی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی اور وہ کوما میں چلی گئی۔ اس کے بعد چودھری دلاور ایک رحم دل انسان بن گیا۔ تب سے چودھری دلاور نے سارے برے کام چھوڑ دیے ہیں۔ اس نے لوگوں سے چھینی ہوئی ان کی زمینیں بھی واپس کر دی۔ یہ سب جاننے کے بعد میں نے سکھ کا سانس لیا، ورنہ میں تو یہ سوچ سوچ کر بہت پریشان تھی کہ پتہ نہیں میری بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہوگا۔
اور وہ کس حال میں ہوں گی۔ وہ فقیرنی سب کچھ بتانے کے بعد وہاں سے چلی گئی اور میں یہ سوچنے لگی کہ میں وہاں کیسے جاؤں، کیونکہ اگر میں اپنے شوہر کو وہاں جانے کے بارے میں بتاتی تو وہ مجھے کبھی بھی جانے نہیں دیتا۔ رات کو جب میرا شوہر گھر آیا تو میں نے اس سے کہا کہ میں کچھ دن کے لیے اپنے میکے جانا چاہتی ہوں۔ اصغر بولا، پہلے تو کبھی تم نے اپنے میکے جانے کا نام نہیں لیا۔ جب سے تمہاری اماں اس دنیا سے گئی ہے، میں نے کہا میں اپنی بیٹیوں کو یاد کر کے ہر وقت روتی رہتی ہوں اور پریشان رہتی ہوں۔ ادھر جاؤں گی تو میرا دل بھی بہل جائے گا۔ کچھ دن رہنے کے بعد میں واپس آ جاؤں گی۔ اصغر مان گیا۔ اس نے کرائے کے لیے مجھے کچھ پیسے تھمائے۔ میں نے جلدی سے کچھ کپڑے ساتھ لیے اور گھر سے نکل گئی۔ پوچھتی پوچھاتی میں اس گاؤں تک پہنچی۔ مجھے چودھری دلاور کی حویلی کا پتہ نہیں تھا۔ میں نے ایک عورت سے پوچھا، چودھری دلاور کی حویلی کہاں ہے؟ وہ بڑی حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی اور بولی، تم کہاں سے آئی ہو اور چودھری دلاور کی حویلی کا کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے اس سے یہ بات چھپائی، میں اپنی بیٹیوں کے لیے یہاں آئی ہوں۔ میں بولی کہ دنیا میں میرا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، سنا ہے چودھری دلاور بہت نیک دل ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے، مہربانی کر کے آپ مجھے چودھری دلاور کی حویلی کا پتہ بتا دیں۔ اس عورت نے میرے ساتھ ایک بچہ بھیجا جو کہ مجھے چودھری دلاور کی حویلی کے سامنے چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ وہ حویلی کم اور کوئی محل زیادہ لگ رہا تھا۔ میں حویلی کے گیٹ کے سامنے کھڑی حویلی کو بہت حیرت سے دیکھ رہی تھی، جو کہ بہت خوبصورت تھی۔ گیٹ پر دو بڑی بڑی مونچھوں اور بڑے بڑے بالوں والے گارڈ کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک میرے قریب آ کر بولا، ہاں بہن، کیا چاہیے؟ کھڑی کیا دیکھ رہی ہو؟ کس سے ملنا ہے؟ گارڈ کا اتنا پوچھنے پر میرے تو پسینے چھوٹ گئے، میری ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ میں کانپتی ہوئی آواز میں بولی، بھائی مجھے چودھری دلاور سے ملنا ہے۔ تو وہ بولا، کیوں ملنا چاہتی ہو؟ کیا کام ہے؟ میں بولی، مجھے کام کی ضرورت ہے، میں بہت اچھا بنا لیتی ہوں اور گھر کے سارے کام کر لیتی ہوں۔ تو وہ گارڈ بولا، چودھری دلاور تو کہیں کام سے گئے ہوئے ہیں، تم پھر آ جانا۔ میں بولی، میں بہت دور سے آئی ہوں۔ تو گارڈ بولا، ٹھیک ہے، تم اندر آ جاؤ۔ مجھے اندر لے گیا اور بولا، تم یہاں لان میں بیٹھ جاؤ، جب چودھری دلاور آئیں گے تو میں ان سے تمہاری ملاقات کروا دوں گا، اور یہیں بیٹھی رہنا، اندر جانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ چودھری دلاور کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اندر نہیں جا سکتا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تو وہ گارڈ وہاں سے چلا گیا۔ میں نے لمبا سانس خارج کیا اور چودھری دلاور کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ لان جو کہ حویلی کے اندر والے حصے کے سامنے تھا، میری نظریں بار بار حویلی کے اندر والے حصے کی جانب اٹھ رہی تھی اور میں دل میں دعا کر رہی تھی کہ کاش مجھے میری کوئی بیٹی نظر آ جائے، لیکن وہاں میری بیٹی تو کیا، کوئی اور بھی مجھے آتا جاتا نظر نہ آیا۔ 3 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد مجھے گاڑی کی آواز آئی تو میں جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ گاڑی کے آواز آتے ہی گارڈ نے جلدی سے گیٹ کھولا۔ گیٹ کھولتے ہی کالے رنگ کی چمکتی ہوئی گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ گاڑی کے پچھلے حصے سے 2 گارڈ نکلے۔ انہوں نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا تو چودھری دلاور گاڑی سے نکل کر اندر چلے گئے۔ میں بھی چودھری دلاور کے پیچھے اندر جانے لگی تو گارڈ نے مجھے روک لیا اور بولا، تم یہیں انتظار کرو، میں چودھری دلاور سے اجازت لے آؤں، اس کے بعد تم اندر جا سکتی ہو۔ میں پھر وہی بیٹھ گئی اور گارڈ کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد گارڈ واپس آیا اور مجھے اندر جانے کے لیے کہا۔ میں نے اپنے کپڑوں والی پچکی اٹھائی۔ اندر جانے سے پہلے میں نے بڑا سا گھونگھٹ نکال لیا تھا تاکہ میری بیٹیاں مجھے پہچان نہ سکیں اور میں دیکھوں کہ میری بیٹیاں کس حال میں ہیں۔ جب میں اندر داخل ہوئی تو خوف کے مارے میرا برا حال تھا۔ سامنے ہی چودھری دلاور صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے جاتے ہی سلام کیا۔ سلام کے جواب کے بعد چودھری دلاور بولا، بی بی بتاؤ میں تمہارا کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں بولی، چودھری صاحب مجھے کام کی ضرورت ہے۔ تو وہ پوچھنے لگا کہ تم کہاں سے آئی ہو؟ میں بولی، میں 7 والے گاؤں سے آئی ہوں، میرے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ پہلے میں اپنے گاؤں میں کسی کے گھر کام کیا کرتی تھی، وہ لوگ گاؤں چھوڑ کر شہر چلے گئے، میرے پاس کوئی کام نہیں تھا، تو مجھے کسی نے آپ کے بارے میں بتایا کہ تمہیں وہاں ضرور کام ملے گا۔ چودھری صاحب میں گھر کا سارا کام کر لیتی ہوں اور کھانا بھی اچھا بنا لیتی ہوں، آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ مجھے کام پر رکھ لیں۔ کچھ سوچنے کے بعد چودھری دلاور بولا، میرے حویلی میں پہلے ہی بہت ملازم ہیں، مجھے ملازمہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ لو کچھ پیسے رکھ لو، میرے گارڈ کو اپنا پتہ بتا دو، تمہیں اتنی رقم ہر ماہ مل جایا کرے گی۔ میں بولی، نہیں چودھری صاحب مجھے خیرات نہیں چاہیے، اگر آپ مجھے کام پر رکھ لیں تو مجھے یہ پیسے قبول ہیں، ورنہ میں یہ خیرات کے پیسے نہیں لے سکتی۔ تو چودھری نے اپنی ملازمہ کو آواز دی۔ ملازمہ دوڑتی ہوئی آئی اور بولی، جی چودھری صاحب۔ چودھری دلاور بولا، آج سے کھانا بنانے کی ذمہ داری تمہاری نہیں،
آج کے بعد یہ ملازمہ دیکھے گی۔ میں بولی چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ، سچ میں آپ کا دل بہت بڑا ہے۔ وہ ملازمہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور مجھے سارا کام سمجھا دیا۔ اس دن میں نے کوئی کام نہ کیا کیونکہ وہ میرا پہلا دن تھا۔ کام سمجھانے کے بعد ملازمہ نے مجھے میرا کوارٹر دکھایا جو کہ ملازمین کے رہنے کی جگہ تھی۔ کوارٹر میں ہر طرح کی سہولت موجود تھی جو چودھری دلاور کی نیک دلی کا بولتا ہوا ثبوت تھی۔ اگلے دن فجر کی اذان پر رضیہ نے مجھے جگایا۔ رضیہ اس حویلی کی پرانی ملازمہ تھی۔ میں نے اٹھنے کے بعد نماز فجر ادا کی اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کی کہ وہ مجھے میری بیٹیوں سے ملا دے۔ اس کے بعد میں اپنے کام پر لگی۔ تمام کمروں کی صفائی کرنے کے بعد جب میں آخری کمرے کی صفائی کرنے کے لیے اس کمرے کی جانب گئی تو ایک دم مجھے پیچھے سے رضیہ کی آواز آئی، اس کمرے میں مت جانا۔ میں بولی بس اس کمرے کی صفائی رہ گئی ہے۔ تو وہ بولی اس کمرے میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں بولی وہ کیوں؟ رضیہ بولی میں تمہیں یہ بتانا ضروری نہیں سمجھتی، ابھی تم نہیں ہو، آہستہ آہستہ تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ نیچے جو صفائی رہ گئی ہے تم وہ کر لو اور دوبارہ اس کمرے میں جانے کی غلطی کبھی مت کرنا، یہ چودھری دلاور کا حکم ہے، اس کمرے میں کسی کو نہ جانے دیا جائے۔ میں نے صفائی کرنے کے بعد رضیہ کے ساتھ مل کر کھانا لگوایا۔ میری نظریں بار بار اپنی بیٹیوں کو ڈھونڈ رہی تھی کیونکہ کھانا لگ چکا تھا۔ میں نے گھونگھٹ ویسے ہی نکالا ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے اپنی 5 بیٹیوں کی آواز سنائی دی جنہوں نے کھانے کے ٹیبل پر آتے ہی چودھری دلاور کو سلام کیا۔ چودھری دلاور نے بہت پیارے لہجے میں ان کو سلام کا جواب دیا اور بولا، بیٹو بیٹا کھانا شروع کرو، ہم لوگ تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ خاموشی سے گھر کے تمام افراد نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد سب باری باری اٹھ جانے لگے۔ گھونگھٹ ہونے کی وجہ سے مجھے اپنی 2 بیٹیوں کے پاؤں نظر آئے۔ ان کے پاؤں پر میری نظر پڑی تو میری ممتا تڑپ اٹھی۔ میں جا کر بھی ان سے نہ پوچھ سکی کہ ان کے پاؤں کی یہ حالت کیسے ہوئی۔ ویسے تو چودھری بہت نیک دل بنتا پھرتا تھا، مجھے لگتا تھا اس کی یہ نیک دلی بس دکھاوی کی ہے، اصل میں تو یہ وہی ظالم چودھری ہے جو کہ پہلے ہوا کرتا تھا۔ تمام کام ختم کرنے کے بعد جب میں اپنے کوارٹر میں گئی تو میں رضیہ سے بولی، رضیہ تم سے ایک بات پوچھوں؟ تو وہ بولی ہاں پوچھو۔ میں بولی وہ لڑکیاں کون ہیں جو کھانے کے ٹیبل پر بیٹھی تھی؟ تو رضیہ بولی وہ چودھری صاحب کی بیٹیاں ہیں۔ بولی اگر وہ چودھری صاحب کی بیٹیاں ہیں تو ان کے پاؤں کی حالت کیسی ہوئی؟ رضیہ بخلا گئی اور بولی اچھا مجھے ابھی کچھ کام کرنا ہے، میں کر کے واپس آتی ہوں، تم سو جاؤ۔ لیکن میں کیسے سوتی؟ میں تو ایک ماں تھی اور ایک ماں اپنی اولاد کی یہ حالت دیکھ کر کیسے سو سکتی ہے؟ وہ ساری رات میں نے جاگ کر گزاری۔ اگلی صبح جب میں حویلی میں گئی تو میری 5 بیٹیاں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھیں اور آپس میں باتیں کر کر کے ہنس رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ یہاں بہت خوش ہیں۔ اتنے میں چودھری دلاور آیا اور بولا، تم لوگ یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو کمرے میں جاؤ اور جو کام میں نے تم لوگوں سے کہا ہے اس میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرنا۔ وہ 5 جلدی سے اٹھی اور سیڑھیاں عبور کرتی ہوئی اسی کمرے میں گئی جس کمرے میں رضیہ نے مجھے جانے سے منع کیا تھا۔ میں نے ٹھان لی تھی میں اس کمرے میں ضرور جاؤں گی اور دیکھوں گی کیا معجزہ ہے۔ میری بیٹیوں کے پاؤں ایسے کیوں ہے؟ کیونکہ انہیں اتنی زیادہ تکلیف دی جا رہی ہے۔ وہ صرف کھانا کھانے کے لیے نیچے اترتی اور اس کے بعد فوراً اس کمرے میں چلی جاتی۔ یہ سلسلہ کئی روز تک چلتا رہا۔ میں کسی کو نہیں بتا سکتی تھی کہ میں ان کی ماں ہوں کیونکہ اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو ممکن تھا کہ چودھری دلاور مجھے یہاں سے چلتا کر دیتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں کسی نہ کسی طرح اس کمرے میں ضرور جاؤں گی اور پتہ لگواؤں گی کہ آخر راز کیا ہے۔ ایک دن تمام کمروں کی صفائی کرنے کے بعد میں بہت ہمت کر کے اس کمرے کی طرف گئی، اپنے ارد گرد کسی نہ ہونے کی تصدیق کی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے تو میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا اور دروازہ کھولتی جو منظر میں نے دیکھا وہ دیکھنے کے بعد میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں بیان نہیں کر سکتی کہ اس وقت میری کیا حالت تھی۔ اسی وقت میرے پیچھے سے کسی کی آواز آئی، تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس کمرے تک آنے کی؟ میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو چودھری دلاور بہت غصے میں مجھ سے بولا، کیا تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ اس کمرے میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں؟ میں گھبراتی ہوئی بولی، جی بتایا تھا، میں نے سب کمروں کی صفائی کر دی تھی تو میں نے سوچا اس کمرے کی بھی کر دوں۔ چودھری دلاور مجھے انگلی دکھاتے ہوئے بولا، خبردار آج کے بعد اس کمرے میں آس پاس نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اب جاؤ یہاں سے اور جا کر اپنا کام کرو۔ میں روتی ہوں وہاں سے چلی گئی۔ رضیہ جو یہ سن رہی تھی مجھ سے بولی، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس کمرے میں مت جانا کیونکہ وہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ چودھری صاحب نے اس غلطی کی بنا پر کئی ملازمہ کو نوکری سے نکال دیا، ہو سکتا ہے کہ تمہیں بھی نوکری سے نکال دیا جائے کیونکہ چودھری صاحب کو بالکل بھی یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی اس کے کمرے کے پاس بھی بھٹکے۔ میں رضیہ سے بولی، رضیہ خدا کے واسطے کچھ کرو، میرے پاس تو اور کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے کہ میں وہاں چلی جاؤں۔ رضیہ بولی، میں کچھ نہیں کر سکتی،
मैं तो खुद एक मुलाजमा हूँ, मेरी क्या औकात। इतने में चौधरी दिलावर नीचे आया तो मैं उसके पाँव पे पड़ गई। चौधरी साहब, खुदा के वास्ते मुझे माफ़ कर दें, आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी, बस मुझे नौकरी से ना निकालें, मेरा और कोई ठिकाना नहीं। चौधरी बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ जाकर अपना काम करो और मुझे अब कोई शिकायत का मौका ना मिलना चाहिए। अगले दिन हवेली को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जा रहा था। रज़िया मुझसे बोली, सुमीना, आज पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई करने के बाद किचन में आ जाना और खाना बनाने में मेरी मदद करना, क्योंकि आज ज़्यादा लोगों का खाना बनना है। मैंने हाँ में सर हिला दिया और काम में मसरूफ़ हो गई। सफाई का काम ख़त्म करने के बाद मैं रज़िया का हाथ बटाने किचन में चली गई। मैं रज़िया से बोली, आज ये इतना एहतमाम क्यों हो रहा है? तो रज़िया बोली, आज चौधरी साहब के सब बेटे जो कि पढ़ने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में गए थे, आज सब इकट्ठे हो रहे हैं। इसी खुशी में हवेली को सजाया जा रहा है और चौधरी साहब ने हुक्म दिया है कि खाना बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उनके बेटे काफ़ी सालों के बाद हवेली आ रहे हैं। इसलिए चौधरी साहब चाहते हैं कि किसी चीज़ की कोई कमी ना होनी चाहिए। अच्छा, अब तुम जल्दी जल्दी हाथ लाओ और ये घूंघट उठाओ, यहाँ मेरे अलावा कौन सा कोई दूसरा है? मैंने अपना घूंघट उठाया। रज़िया बोली, अच्छा तुम सलाद बना दो। मैंने सलाद बनाने के बाद बर्तन साफ़ किए। इतनी देर में गाड़ी के हारन की आवाज़ आई। मैंने और रज़िया ने जल्दी से ताज़ा जूस के साथ दूसरी चीज़ें ट्रे में सजाई और जल्दी से ड्राइंग रूम में ले गई, जहाँ चौधरी दिलावर और उनके बेटे बैठे हुए थे। हमारे जाती चौधरी दिलावर के बेटों ने हमें सलाम किया। ऐसा लग रहा था कि चौधरी दिलावर ने उनकी बहुत अच्छी तरबियत की हो। उनकी तरबियत का ही असर था। उनके बेटों ने मुलाजमा को सलाम करने में पहल की। उनका बड़ा बेटा बोला, रज़िया जल्दी से खाना लगा दें, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। रज़िया बोली, जी छोटे चौधरी साहब, अभी लगाती हूँ। मैंने और रज़िया ने मिलकर खाना लगाया। चौधरी दिलावर इनके बेटे खाना खाने लगे। आज मेरी बेटियाँ खाने के टेबल पर मौजूद नहीं थी। ये बात मुझे परेशान कर रही थी। मैंने तय कर लिया था कि आज रात सबके सोने के बाद मैं इस कमरे में ज़रूर जाऊंगी, चाहे मुझे इसके लिए नौकरी ही क्यों ना छोड़नी पड़े। और मैं इधर आई भी तो अपनी बेटियों के लिए हूँ। जब सब ने खाना खा लिया तो चौधरी दिलावर के बेटों ने खाने के बाद तारीफ़ की कि चौधरी साहब बोले, रज़िया ये खाना किसने बनाया है? रज़िया बोली, चौधरी साहब ये खाना मैंने और सुमीना ने बनाया है। चौधरी दिलावर बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे बेटे कामयाबी के बाद घर लौटे और फिर तुम दोनों ने खाना इतना अच्छा बनाया है। मांगो, आज क्या मांगना है? रज़िया बोली, चौधरी साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह के बाद आपको दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। इससे पहले कि चौधरी दिलावर मुझसे पूछता, उनका बेटा बोला, बाबा अम्मी जान कैसी हैं? डॉक्टर्स क्या कहते हैं? तो चौधरी दिलावर बोला, मुझे उम्मीद है तुम्हारी माँ बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, क्योंकि वो एक दो दफ़ा कोमे से बाहर आई है, लेकिन वो फिर कोमा में चली जाती है। डॉक्टर ने उम्मीद तो दिलाई है कि आने वाले दिनों में, इन्हें तो महीनों में तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और फिर इनका ख्याल भी तो इतने अच्छे तरीके से रखा जा रहा है। उनके बेटे बोले, हम अपनी माँ को देखना चाहते हैं। तो चौधरी साहब बोले, चलो मेरे साथ। उठकर जाने लगे तो मैं बोली, चौधरी साहब मुझे आपसे कुछ मांगना है और मुझे उम्मीद है आप मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। तो चौधरी दिलावर बोला, हाँ बताओ क्या मांगना चाहती हो? मैंने चौधरी दिलावर के सामने अपनी झोली पिलाई और बोली, चौधरी साहब मेरी झोली में मेरी बेटियां डाल दें। चौधरी दिलावर बोला, कौन सी बेटियां? तुम किन बेटियों की बात कर रही हो? मैं बोली, वो जो कि मेरे शौहर असगर ने आपको बेची थी और उसके बदले आपने इसे भारी रकम दी थी। मैंने तो सुना था मेरी बेटियां यहाँ बहुत ऐश इशरत में हैं और आप एक नेक दिल इंसान हैं, लेकिन जब मैंने उन्हें देखा तो मेरी ममता ये देख कर तड़प उठी। जब मैंने अपनी बेटियों के पाँव पर पड़े छाले बने हुए देखे जो कि पानी से भरे हुए थे, पता नहीं आप लोग कौन सा जुल्म मेरी बेटियों पर ढा रहे हैं। मैं तो यहाँ अपनी बेटियों को बस देखने के लिए आई थी, लेकिन अब मैं अपनी बेटियों को अपने साथ लेके जाने के बिना वापस नहीं जाऊँगी। चौधरी दिलावर खामोश रहा और चौधरी दिलावर के बेटे सवालिया नज़रों से अपने बाप की तरफ देखने लगे। इतनी देर में मेरी बड़ी बेटी भागती हुई सीढ़ियों से नीचे आई और बोली, चौधरी साहब जल्दी आएँ, चौधरानी साहबा को होश आ गया है। यह सुनकर चौधरी दिलावर बहुत खुश हुआ। उसने मेरी बेटी को ऊपर जाने के लिए कहा और मुझसे बोला, सुमीना चलो हमारे साथ और ख़ुद देख लेना कि तुम्हारी बेटियां किस हाल में हैं। चौधरी दिलावर इस कमरे के सामने जाकर रुका जिस कमरे में जाने की किसी को इजाज़त नहीं थी। चौधरी दिलावर उनके बेटे कमरे के अंदर दाखिल हुए। मैं भी उनके पीछे अंदर चली गई। जब मैं चोरी चुप के उस कमरे का दरवाज़ा खोला तो मुझे मशीनरी के अलावा और कुछ नज़र नहीं आया। वो मशीनरी जो कि अस्पताल में मरीजों के लिए होती है। जब मैंने कमरे के दूसरी तरफ देखा तो मुझे ये देखकर बहुत हैरत हुई कि मेरी बेटियाँ आरामदाह सोफे पर बैठी हुई हैं। उन्होंने खूबसूरत लिबास पहना हुआ था और ऐसे लग रही थी जैसे कि इस हवेली का हिस्सा उनके आगे दुनिया की हर नेमत पड़ी हुई थी। मैंने घूंघट को थोड़ा ऊपर उठाया और अपनी बेटी को देखा। उनके पाँव पर पानी के जो छाले बने हुए थे वो भी बिल्कुल ठीक थे। मेरी पांचों बेटियां सोफे से उठकर चौधरानी की बेड के इर्द गिर्द जमा हुई थी। वो चौधरानी के होश में आने की वजह से बहुत खुश थी।
चौधरी दिलावर डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहिबा क्या अब मेरी बीवी ख़तरे से बाहर है? डॉक्टर बोली, जी बिल्कुल, अब आपकी बीवी मुकम्मल तौर पर ठीक है। तो चौधरी दिलावर बोला, ये सब इन बच्चियों की वजह से मुमकिन हो सका है, जो कि दिन रात इसके सर पर पहरा देती थी। जैसे ही मेरी बीवी को थोड़ा होश आया तो इस बच्ची ने फ़ौरन से फ़ोन करके आपको बुलवाया। लेकिन डॉक्टर बोली, अच्छा मुझे इजाज़त दें, मैं ये कुछ दवाइयाँ लिख कर देती हूँ जो कि बाकायदगी से इनको देनी है और इसमें कोताही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। रज़िया डॉक्टर का बैग उठाए उसे बाहर तक छोड़ने के लिए गई। जब मैंने अपना घूंघट उठाया, मेरी बेटियां मुझे अपने सामने देखकर हक्का बक्का हो गई। वो सब मुझ पर लेपट कर रोने लगी। तो चौधरी दिलावर ने शफकत से उनके सर पर हाथ रखा और बोला, सुमीना तुम इनसे पूछ सकती हो कि हमने उनके साथ क्या जुल्म किया है? तो बेटियां बोली, नहीं अम्मा, इन लोगों ने हमारे साथ कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि हम तो जब से यहाँ आई हैं चौधरी साहब बेटियों की तरह हमसे प्यार करते हैं और हम मालकिन की तरह इस हवेली पर राज कर रही हैं। मैं बोली, तुम लोगों के पाँव पर जो पानी के छाले बने हुए थे वो कैसे बने? मेरी बड़ी बेटी बोली, अम्मा ये दोनों किचन में खाना बनाने के लिए गई थी तो गरम गरम घी उनके पाँव पर गिर गया। चौधरी साहब और रज़िया बीबी मना करने के बावजूद भी ये दोनों खाना बनाने की ज़िद करने लगी। उनकी ज़िद की वजह से इन्हें यह तकलीफ़ उठानी पड़ी। अम्मा आप सोच भी नहीं सकती कि हम यहाँ कितनी खुश हैं। वो तो खुदा का लाख लाख शुक्र है कि अब्बा ने हमें चौधरी दिलावर को बेचा। अगर किसी और को बेचा होता तो पता नहीं आज तुम्हारी बेटियों कहाँ और किस हाल में होती। अब्बा ने तो मुड़कर हमारे खबर तक नहीं ली। मेरी बेटियां जी रही थी या मर गई। अच्छे तो ये लोग हैं जिन्होंने गैर होती हुई भी हमें इतना प्यार दिया। मैं बोली, मगर तुम इस कमरे तक ही क्यों महदूद रही? मेरी बेटियां बोली, चौधरानी साहबा को माँ कोमा में थी तो हम पांचों ने उनकी देखभाल की जिम्मेदारी ली, इसलिए हम इस कमरे से सिर्फ खाना खाने के लिए ही बाहर निकलती हैं। चौधरानी ने मेरी बेटियों को अपने पास बुलाया और उनसे बोली, आज तुम लोगों की बदौलत ही मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुम लोगों का यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं उतार सकती कि तुम लोगों ने मेरी इतनी देखभाल की। चाहे मैं कोमा में थी, लेकिन आंखें खोलने के बाद सबसे पहले मैंने तुम पांचों को देखा। मैं तुम पांचों को हर वक्त अपने आसपास महसूस करती थी। चौधरी दिलावर को गहरी सोच में डूबा हुआ देखकर चौधरानी बोली, दिलावर साहब आप किन सोचों में डूबे हुए हैं? तो चौधरी दिलावर बोला, मैं कुछ सोच रहा था, मगर पता नहीं जैसा मैं सोच रहा हूँ ऐसा मुमकिन हो सकता है कि नहीं। तो चौधरी दिलावर का बड़ा बेटा बोला, हमें भी तो पता चले बाबा आप क्या सोच रहे हैं। तो चौधरी दिलावर बोला, अगर तुम पांचों को कोई इतराज़ ना हो तो मैं अपनी पांचों बेटियों का निकाह तुम पांचों से करना चाहता हूँ। तो इनके पांचों बेटे बोले, बाबा हमें इससे कोई इतराज़ नहीं, आप हमारे बड़े हैं और बड़े होने के नाते आप हमारे लिए जो भी फैसला करेंगे वो हमें सर आंखों पर कबूल होगा। तो चौधरी दिलावर मुझसे बोला, सुमीना बहन तुम बताओ तुम क्या चाहती हो? क्या तुम वापस अपनी बेटियों को इस दरिंदा इंसान के पास ले जाना चाहती हो जो फिर दोबारा इन्हें किसी और के हाथों बेच सकता है? सुमीना बहन तुम मानो या ना मानो, मैं अपनी बेटियों को हरगिज़ तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगा और एक बाप होने के नाते मैं अभी और इसी वक्त इनका निकाह अपने बेटों से कराऊंगा, क्योंकि इनसे अच्छी बहुएं इस घर के लिए हमें कोई और नहीं मिल सकती। चौधरी दिलावर ने इस वक्त मौलवी और गवाहों को बुलवाया और बारी बारी मेरी बेटियों का निकाह अपने बेटों से करवा दिया, ये जानते हुए भी कि उनके बेटे बाहर के मुल्कों से आला तालीम हासिल करके आए हैं और मेरी बेटियां बहुत कम पढ़ी लिखी हैं। निकाह के बाद मेरी बेटियां मुझसे गले मिल के बहुत रोईं तो मैं उनसे बोली, रो मत, तुम लोगों को तो खुश होना चाहिए कि तुम लोगों को इतने अच्छे ससुराल वाले मिले जो तुम लोगों को माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देंगे। बस मेरी तुम लोगों की ये नसीहत है कि चौधरी साहब और चौधरानी साहबा की इज़्ज़त और ख़िदमत करना, क्योंकि इन लोगों ने ही तुम बेसहारों को सहारा दिया है। मैंने चौधरानी साहबा और चौधरी दिलावर से इजाज़त मांगी कि क्या मैं कभी गुबार अपनी बेटियों से आकर मिल सकती हूँ। तो चौधरी दिलावर बोला, क्यों नहीं सुमीना बहन, ये तुम्हारा अपना ही घर है, तुम्हारा जब दिल करेगा तुम आकर अपनी बेटियों से मिल लेना। सबसे इजाज़त लेने के बाद मैं अपनी बेटियों को ढेरों दुआएं देती हुई अपने गांव की तरफ चल पड़ी, इस सुकून और इत्मीनान के साथ कि मेरी बेटियां खुशहाल ज़िंदगी जी रही हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।